اس آیت مبارکہ میں اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، روزی جو دی جا رہی ہے یہ ہم نے دی، تمہاری طرف سے دی۔ یہاں علماء نے اس آیت کو سمجھانے کی کوشش یہ کی ہے، یہ جو دنیا کا نظام ہے اس کو کون بناتا ہے، کون چلاتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا، ہم روزی تقسیم کرنے والے، یعنی پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کانفرنس کر کے مشورے کر کے یہ طے نہیں کیے کہ چلو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو گئے، پورے ملک کے لوگ جمع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ طے ہوا اچھا تم لوہے کا کام کرنا، تم بڑائی کا کام کرنا، تم سونار کا کام کرنا، تم سڑکیں بنانا، اور تم گھر بنانا، تم جو ہے کھیتی کرنا، کرانہ شاپ تم چلاؤ گے، چپل کی دکان تم چلاؤ گے، پلاسٹک کا کام تم کرو گے، فیکٹری تم قائم کرو گے۔ اب لوہے کی فیکٹری ہاں یہ آدمی طے کرے گا، پلاسٹک کی فیکٹری یہ آدمی طے کرے گا، ایسے کروڑوں کام ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تم لوگ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر کے طے نہیں کرے، یہ ہم نے کیا، یہ ہماری کارکردگی ہے۔ ہاں اللہ نے مزاج بنایا، انسان کے اندر کچھ طلب ہوتی ہے کہ اس کو پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، کپڑے پہننا ہے، انسان کے اندر طلب اللہ نے پیدا کی، اور دوسرے انسان کے اندر اس طلب کو پورا کرنے کا ذریعہ جو ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے دل میں وہ ڈالا۔ تو اب میرے دل میں چاہت ہوئی کہ چاول کھانا ہے، سامنے والے کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ تجھے کھیتی کرنا ہے، پھر سامنے والے کے دل میں یہ چاہت ہوئی کہ اس کو کپڑے پہننا ہے، دوسرے انسان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ تجھے کپڑے بنانا ہے، پھر ایک آدمی کی چاہت ہے کہ اس کو اچھا بستر چاہیے، دوسرے کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ تجھے بستر تیار کرنا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کے اندر طلب پیدا کی کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، پھر انسانوں کے اندر اللہ نے اس طلب کو پورا کرنے کا ذریعہ ڈالا کہ تم ضرورتیں پوری کرو۔ تو اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک انسان کی کروڑوں ضرورتیں ہیں، کبھی کھانے کی ضرورت، کبھی پینے کی ضرورت، کبھی آرام کی ضرورت، کبھی گھر کی ضرورت، کبھی بستر کی ضرورت، کبھی راستے کی ضرورت، کبھی گاڑی کی ضرورت ہے، کروڑوں ضرورتیں ہیں جس کو گنایا نہیں جا سکتا۔ انسان چھوٹا ہے لیکن ہر کام ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ انسان نہیں کر رہا ہے، اللہ اس کے سارے کام کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے کام پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت سے اصل میں ایک سبق اللہ دینا چاہتے ہیں، جس لائن میں آدمی ہے اور جس کو اللہ نے جس لائن میں لگایا ہے اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کام کو کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کرانہ شاپ ڈالا ہوا، اس کو اپنے شاپ کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کو اللہ نے ایک ہنر دیا ہے، اس کو اپنے ہنر کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کو اللہ نے سونار بنایا، اس کو اپنے فن کی قدر کرنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنے کام کی قدر کرنا ہے اور اس کو استقامت سے کرنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ جس کو جو کام دے دے وہ اس کو کرتے رہنا چاہیے، بلا وجہ اس کام کو چھوڑے یہ اس کے لیے مناسب نہیں، یہ مناسب نہیں۔ یہ حدیث میں ہے اللہ جس کے لیے جو کام طے کر دیے وہ اس کو کرنا چاہیے،
بلا وجہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں حالات بدل جائے، حالات تبدیل ہو جائیں، اب اس کے بس سے باہر ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں علماء نے چند باتیں ہمیں بطور سمجھ کے لکھی ہیں، جس میں آیت مبارکہ جو نحن قسمنا بینہم معیشتہم کے تحت آتی ہے۔ ایک بزرگ ہے مولانا زکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبتی یافتہ، آپ کی صحبت میں رہے۔ ان کو کتابوں کی دکان تھی، توجہ سے سننا ہے، بہترین سبق ہے اس کے اندر۔ یہ جو آیت ہے اس ضمن میں جو باتیں آ رہی ہے بہترین سبق ہے کہ ان کو کتابوں کی دکان تھی، اور وہ بھی دینی کتابیں۔ دینی کتابیں کون خریدتا ہے؟ کون خریدتا ہے؟ کوئی نہیں خریدتا، بہت کم چلتی ہے دکان، لیکن ان کو دینی کتابوں کی دکان تھی۔ ایک دن بارش خوب ہو رہی ہے اور موسلا دھار بارش ہے، اب بارشوں کی جھڑی لگ گئی۔ یہ دکان پر وقت دیتے تھے کچھ وقت، ان کے ذہن میں آیا کہ آج دکان جاؤں یا نہ جاؤں، تو ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، میری دکان دینی کتابوں کی، بارش تو موسلا دھار ہے، زبردست بارش ہے، اتنی تیز بارش میں کون نکلے گا، کون خریدے گا؟ اوپر سے دینی کتابیں، آدمی اتنی سخت بارش میں نکلا تو یا تو دودھ کے لیے نکلتا، یا سخت ضرورت ہے، چاول ہے، دال ہے، ضروری سامان، اس کے علاوہ نہیں نکلتا۔ تو ان کے ذہن میں آیا اس آدمی بارش میں ویسا بھی نہیں نکلتا، پھر اوپر سے موسلا دھار بارش ہے، کون نکلے گا؟ لیکن پھر فوراً ذہن میں آیا دکان تو میں اپنے اختیار سے نہیں لگایا، میری دکان تو اللہ لگائے، اور یہ دکان کا ذریعہ میں اپنی طرف سے تو نہیں چنا، اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو پھر میں اپنی طرف سے کوتاہی کیوں کروں؟ گھر سے نکلے، چھتری لیے، چل دیے، دکان کھولے۔ جتنا وقت وہ دکان پر دیتے تھے اتنا وقت دیے۔ پھر انہوں نے کہا روزانہ جتنا دکان چلتی تھی اس سے بہتر اس دن گراہک آئے اور کاروبار ہوا۔ مفتی تقی صاحب کہتے ہیں یہ واقعہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ دکان تم نہیں لگائے، دکان اللہ نے تم کو لگانے کا حکم دیا، اللہ کی طرف سے یہ عطا ہے۔ رہا مسئلہ گراہکوں کے بھیجنے کا، تو گاہک خود آئیں گے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ بھیجنے والے۔ تم کوشش تو کرو، تم اپنی کوشش تو کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، باقی اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ دلوں میں ڈالیں گے، پھر گراہک آئیں گے، روزی چلے گی۔ یہ اللہ کی تقسیم، نحن قسمنا، اللہ نظام بناتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کو چلانے والے وہ پروردگار عالم۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے آگے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن اور رات۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا دن آرام، رات آرام کے لیے ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ دن معاشا، کاروبار کے لیے، کام کے لیے۔ تو یہ تقسیم، رات سونے کے لیے، دن کاروبار کے لیے، انسان بنائے نہیں، اللہ کی تقسیم، یہ انسان نہیں بنایا۔ پھر آدمی کو نیند آئے اس کے واسطے اللہ نے رات میں چاند ستاروں کا انتظام کیا، ہلکی روشنی، اندھیرا، ساری دنیا میں اندھیرا ہوگا، آدمی کو نیند آئے گی۔ دن کام کے لیے ہے، اور دن میں اندھیرا ہوگا تو کام نہیں چلے گا، تو اللہ نے سورج کا انتظام کر دیا، لو اجالا، اب کام کرو۔
رات میں روشنی ہوگی تو نیند نہیں آئے گی، تو اللہ نے سورج کو ہٹا دیا۔ دن میں اندھیرا ہوگا تو کام نہیں چلے گا، تو اللہ نے اندھیرے کو ہٹا دیا، سورج کو قائم کر دیا، لو کام کرو۔ تو علماء کہتے ہیں یہ دن کا نظام اور رات کی تاریکی کا نظام آپس میں انسان مشورہ کر کے بنائے نہیں، اللہ کی تقسیم ہے یہ، اللہ نے دن اور رات کو بنایا۔ پھر اس میں بھی چاہے تو آدمی رات میں کام کر سکتا ہے، چاہے تو آدمی دن میں کام کر سکتا ہے۔ تو کیا پورے ملک والے ایک جگہ بیٹھ کر کانفرنس کیے تھے کیا؟ دیکھو میاں سو جانا رات میں، تلنگانہ میں کوئی بھی رات میں ہوشیار نہیں رہنا۔ پھر مشورہ ہوا دن میں سب کام کرنا، سونا نہیں، ایسا کوئی مشورہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ پھر سارے لوگ رات میں سو رہے ہیں اور سارے لوگ دن میں کام کر رہے ہیں۔ پر انسانوں کا کمال نہیں ہے، اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ آدمی دن میں کام کرتا ہے، رات میں آرام کرتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے کہ رات کے تاریکی اور پھر اس میں نیند اور دن کا اجالا اور اس میں کام، اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ آدمی دن میں کام کرے گا، رات میں آرام کرے گا، رات میں اندھیرا رہے گا، دن میں اجالا رہے گا۔ رات کے انتظام بھی ہم کرنے والے ہیں، دن کے انتظامات بھی ہم کرنے والے ہیں۔ ورنہ اگر مشورہ ہوتا، ہمارے پاس مشورہ ہوا 10 لوگ ہیں مشورہ کرے، اگر کوئی بھی غصے سے بول دیا تم یہ کام کرنا تو گلہ پکڑ لیتا ہوں، تو کون ہے میرے کو بولنے والا؟ کتے بلیاں کا ایسا لڑ لیتے۔ لیکن جب 10-15 میں یہ حال ہو سکتا تو کروڑوں کے لوگ بیٹھنے کے بعد تو کران دکان چلائے گا، تو یہ تو نہ ہوتے میاں تم کون ہے بولنے والے، یہ بات آتی۔ تقسیم تمہاری نہیں ہے، تقسیم ہماری ہے۔ اللہ بتائے تقسیم ہماری ہے، کون کھیتی کرے گا، کون دکان چلائے گا، کون گھر بنائے گا، کون سڑکیں بنائے گا، کون نالی بنائے گا، کون نہریں بنائے گا، کون کیا کرے گا، یہ تقسیم ہماری ہے، تمہاری نہیں، تم کرو۔ تو ابھی اس آیت سے سمجھ میں آیا جس کو جو کام ملا نا، دکان والے کو دکان ملی، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ جس کاروبار میں جو لگا ہوا ہے یہ اس کی اپنی اختیار کردہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو قدر کرنی چاہیے، چھوڑنا نہیں، اس کی قدر کرنا اور اس کی قدر کر کے اس میں محنت کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو فرمایا تھا، عثمان اللہ تم کو ایک قمیص دے گا، تم اس کو اپنی طرف سے مت اتارنا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ قمیص کیا تھا؟ وہ قمیص جو اللہ نے مجھے پہنایا ہے وہ حکومت پر فائز ہونا، یعنی امیر المومنین کا قمیص تھا، یعنی بادشاہ کا قمیص تھا۔ اللہ نے مجھے امیر المومنین بنایا تھا، آدھی دنیا سے زیادہ پر آپ کی حکومت تھی۔ حالات بدل گئے، لوگ مخالف ہو گئے کچھ لوگ، اور مدینہ میں آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لوگ آ گئے۔ اب حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے حکومت کو نہیں چھوڑا، اب میرے سامنے دو راستے تھے، جو بغاوت کرنے والے، جو باغی کہتے ہیں جو حکومت کے خلاف جھنڈا اٹھاتے ہیں، اس کو باغی کہتے ہیں اردو میں۔ تو جو باغی تھے حکومت کے خلاف، حضرت عثمان کے خلاف آئے تھے، یا تو حضرت عثمان اشارہ کرتے تو لوگ ان کو قتل کر دیتے، لیکن وہ لوگ بھی مسلمان تھے، تو حضرت عثمان نے گوارا نہیں کیا کہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کے اندر مسلمان پر تلوار اٹھائے، اس کو آپ نے گوارا نہیں کیا۔ اب دوسرا کام آپ حکومت چھوڑ دیتے، آپ نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکومت پر عہدہ جو اللہ نے بٹھایا وہ اللہ کی طرف سے تھا، خود اختیار نہیں کرے تھے۔ تو نہ حضرت عثمان نے حکومت چھوڑی، نہ حضرت عثمان نے ان کو قتل کیا، خود شہید ہو گئے۔ تو کچھ ذمہ داریاں جو ہوتی ہے نا،
وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو کرتے رہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں۔ حضرت ابو ایوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، غسل کر رہے تھے، مشہور واقعہ، تتلیوں، سونے کے تتلیوں کی بارش ہوئی، تو حضرت ابو ایوب علیہ السلام غسل کرتے کرتے بیچ میں سے نکل گئے اور تتلیاں جمع کرنا شروع کیے۔ اللہ نے فرمایا ایوب، میں نے تو تم کو خوب دولت دی ہے، پھر یہ کیا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ، آپ نے مجھے دولت میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن یہ جو نعمت ہے وہ بھی آپ دے رہے ہیں اور آپ مجھے دے رہے ہیں اور میں بے نیازی اختیار کروں، اپنے کو نہیں چاہیے، یہ مناسب نہیں تھا میرے لیے۔ میں تو ہمیشہ ضرورت مند ہوں، آپ کی عطا ہے تو میں اس کو لوں گا، اس لیے میں لے رہا ہوں، آپ کی نعمت کی قدر کر رہا ہوں۔ تو آدمی کو جو نعمت مل جاتی ہے نا، اس کی قدر کرنی چاہیے، ناقدری نہیں کرنا۔ جس کو جو کاروبار ملا وہ کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں۔ دکان چلانا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، جس ہنر میں اللہ نے جس کو رکھا۔ ایک آدمی بہترین کسی لوہے کی شاپ میں کوئی کام کرنے کا ماہر ویلڈر ہے، اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے ہزاروں لوگوں میں تم کو چنا، اس کا مطلب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، چھوڑو مت، اس کے اوپر آگے بڑھو، اللہ راستے کھولیں گے، اللہ سے مدد حاصل کرو، اس میں محنت کرو اور کوتاہی بھی مت کرو۔ کہاں ہوتا، نظام اللہ کا ہے، توفیق اللہ نے دی ہے، گراہک بھی اللہ لائیں گے، محنت تو کرو، پیچھے مت ہٹو۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے یہ سمجھایا کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، جو دکان سے ہے، جو ہنر سے ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے ہنر کو لات نہیں مارنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ہاں، نئے 10 کاروبار کرو، لیکن اس کاروبار میں بھی محنت کرو۔ ہاں، اللہ نے دوسرے راستے کھول دیے، کوئی بات نہیں۔ آخری بات یہ ہے، اگر کسی وجہ سے دکان نہیں چل رہی تو کیا چھوڑ دینا؟ کوشش کرو، 1 بار 10 بار، نہیں چل رہی کوئی بات نہیں، اس لائن کے ماہرین یا اپنا خود جس کو بڑے بنا کر چلتے ہیں ان سے مشورہ کرو۔ اگر وہ لوگ بول دیں ہاں اب مناسب نہیں ہے تمہارا دکان پر بیٹھنا، اب تم کاروبار کو بدل دو، تو پھر حالات بدلنے پر خود اللہ کے نبی نے فرمایا جب حالات بدل جائے تو پھر اس کاروبار کو چھوڑ دو، دوسرے میں لگ جاؤ، اللہ کی مدد تمہاری وہاں شروع ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں سے